السلام علیکم۔ اس ناول کی اگلی قسط ہر 2 دن بعد آیا کرے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے۔ روح یارم قسط نمبر 37۔ اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتے ہو تو مائرا کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، سمجھے؟ اب تم جا سکتے ہو، یارم نے آرڈر دیا۔ روح کے بازو کی ہڈی کو چوٹ لگی تھی اور چوٹ بہت گہری بھی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ بازو ٹوٹنے سے بچ گیا۔ سارم اس کے لیے کافی پریشان تھا۔ اگر یارم کو پتہ چل جاتا کہ روح کے بازو کا یہ حال ہے تو وہ نہ جانے کیا کرتا۔ سارم کوئی چھوٹی سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے وہ کہاں آ پہنچی تھی۔ روح بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی کہ یارم پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا، لیکن یارم کی دیوانگی سارم کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ اس لڑکی کو اتنا کیسے چاہنے لگا تھا؟ یارم نے تو کبھی کسی عورت کی خواہش تک نہ کی تھی۔ ابھی میں یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا۔ نمبر انجان تھا۔ اس کی جاب ایسے تھی ایسے اپنے فون پر آنے والی ہر کال اٹھانی پڑتی تھی۔ ہیلو، سارم نے فون اٹھا کر کہا۔ اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو، فیاض نے کہا۔ کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم نے غصے سے پوچھا۔ میں فیاض ہوں، انسپکٹر سارم، وہی فیاض جس کے بھائی کو ساری زندگی کے لیے معزول کر دیا تھا تم نے۔ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، بس 5 ماہ پہلے تم نے میرے بھائی کو دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے جبکہ میرا بھائی ڈیول کے قبضے میں ہے۔ اگر تم نے اگلے 1 گھنٹے میں ڈیول کی بیوی کو اس تک نہ پہنچایا تو وہ میرے بھائی کی لاش مجھ تک پہنچا دے گا۔ اور اگر میرا بھائی مرا نہ انسپکٹر سارم تو تمہاری بیٹی تو سمجھو گئی۔ اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو جلد سے جلد ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو۔ فون بند ہو چکا تھا اور جو سارم یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیول نے روح کے لیے اسے کوئی دھمکی دی بھی تو بھی وہ اس کو یا اس کے فیملی کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یارم اپنے مطلب کے لیے کبھی کسی بے گناہ کو استعمال نہیں کرتا، اور اگر کرے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کی بیٹی یارم کے پاس نہیں بلکہ کسی بہت بڑے گنڈے کے پاس تھی، اور اب صحیح معنوں میں سارم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ روح کی ٹکٹ بک کروانے والا تھا پاکستان کے لیے۔ ڈاکٹر نے روح کو پٹی باندھی اور ہاتھ ہلانے سے بالکل ہی منع کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح کو کافی پریشان لگا۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھی۔ کیا ہوا سارم؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روح نے پوچھا۔ مائرا کڈنیپ ہو چکی ہے، سارم نے پریشانی سے بتایا۔ کیا؟ یارم نے روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر یارم کرتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کام یارم نے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گنڈے نے کیا ہے۔ روح، وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارم بہت پریشان تھا۔ صرف یارم ہی میری مدد کر سکتا ہے کیونکہ فیاض کا بھائی حیدر یارم کے قبضے میں ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں جب تک تمہیں واپس گھر میں نہیں پہنچا دیتا تب تک تو فیاض کے بھائی کو نہیں چھوڑے گا، اور جب تک فیاض کا بھائی آزاد نہیں ہوگا تب تک میری بیٹی واپس گھر نہیں آئے گی، اور میرے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور جو کچھ میں یارم کے ساتھ کر چکا ہوں
اب یارم میری مدد نہیں کرے گا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ یارم آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ سارم آپ مجھے بس گھر چھوڑائیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روح، اتنی مشکل سے تمہیں وہاں سے نکالا ہے اور اب تم کہہ رہی ہو میں تمہیں واپس وہاں پہ چھوڑ آؤں۔ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یارم میرے شوہر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ روح نے کہا۔ دھوکہ دینے والوں کو جان سے مار دیتا ہے وہ۔ سارم نے سمجھانا چاہا۔ مجھے ڈر نہیں، روح نے بے خوفی سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ سارم کو اس وقت صرف اور صرف مائرا کا خیال تھا۔ سارم آج اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ روح کو یہاں تک لا کے واپس چھوڑ جائے گا۔ اس وقت وہ یارم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ روح ایک بار سوچ لو، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں اس طرح سے یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں۔ مائرا کو بچانے کا نہیں، سارم یارم کو میرے لیے غیر نہیں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ڈر لگے گا۔ ذرا سوچیں مائرا کس حال میں ہوگی۔ میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ یارم کو سمجھاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو مجھے ان سے الگ ہونا ہی پڑے گا، اور طلاق کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتی۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اس نے کب کیا، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ یارم کبھی یہ کام نہیں چھوڑنے والا، اور ایک قاتل کے ساتھ اس ایک عام زندگی گزارنے کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ یارم کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھی۔ یارم الگ دنیا کا باسی تھا، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر یارم یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا تھا تو روح بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو دن رات لوگوں کا قتل کرے۔ وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئے تو خضر اور شارف بھی یہیں پر تھے۔ جب سے یہ سب کچھ ہوا تھا روح کا خضر سے ایک بار بھی سامنا نہ ہوا تھا۔ وہ جو کبھی اپنے کام کے لیے کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہوتا تھا، آج روح کی نظریں پڑھ کر شرمندگی سے نظریں جھکا گیا۔ روح یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تھا کیا؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ڈیول کتنے غصے میں ہے؟ کیا کریں گے آپ کے ڈیول؟ قتل کر دیں گے مجھے بھی جس طرح سے وہ اور لوگوں کو مارتے ہیں۔ روح شارف کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ روح تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری غلطی کی کیا سزا ہو سکتی ہے۔ شارف نے اسے سمجھانے کی ایک ناکام سی کوشش کی۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچتے ہوئے شارف بھائی کہ میں نے آپ کو بھائی کہا تھا، آپ بھی یہی کام کرتے ہیں نا، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں۔ کیا آپ کو بھی ترس نہیں آتا؟ جب کوئی آپ کے سامنے تڑپتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، آپ کو اس پر ذرا ترس نہیں آتا؟ روح اسے شرم دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس شارف بہت ہوا، آپ جاؤ حیدر کو لے جاؤ، سارم کی بیٹی کو چھڑاؤ۔ میں ابھی حیدر کو لے کے آتا ہوں۔ شارف یہ کہہ کر باہر چلا گیا۔ تھینک یو انسپکٹر، سارم آپ نے ہمارا کام کر دیا۔
ورنہ آپ کا کام کبھی نہیں ہوتا۔ خضر اس کو اگنور کر کے سارم سے مخاطب ہوا، اور ہمیں شرم دلانے سے بہتر ہے روح کہ تم خود شرم کرو۔ تمہیں پتہ ہے جو حرکت تم نے یہاں دبئی میں کی ہے وہی اگر پاکستان میں کی ہوتی تو کیا ہوتا؟ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ ایک بھاگی ہوئی لڑکی کی کیا عزت ہوتی ہے یہ تو تم بھی جانتی ہو نا۔ اسے خاندان پوچھتا ہے، نہ اسے خاندان پوچھتا ہے اور نہ ہی شوہر۔ یہ تو تم احسان مانو یارم کا۔ وہ اس وقت سارم کو مکمل اگنور کیے ہوئے تھا، جسے یہاں سارم موجود ہی نہ ہو۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روح اٹھی۔ میں نے نہیں کہا تھا آپ کے یارم کو کہ مجھے پوچھیں۔ میں تو ابھی بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اور کوئی بھی میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا۔ بقول آپ کے کہ میں گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی ہوں تو ان کی نظروں میں تو وہ ویسے بھی میری کوئی عزت نہیں کرتے۔ ان کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں رہی تو بہتر ہے اپنی عزت بنانے کے چھوڑ دیں مجھے اور میں اپنے گھر واپس چلی جاؤں۔ روح ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولی۔ روح تم وہاں جانا چاہتی ہو ان لوگوں کے پاس جن لوگوں نے تمہیں بیچ دیا۔ ہاں میں واپس جانا چاہتی ہوں لیکن ان لوگوں کے پاس نہیں، بلکہ ان لوگوں کے پاس جو نہ تو بیٹیوں کا سودا کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ معاف کیجیے کہ خضر بھائی پاکستان میں دارالامان کی کمی نہیں ہے، روح نے غصے سے کہا۔ دبئی کے ڈان کی بیوی دارالامان میں رہے گی؟ سنبھل جاؤ روح، تم کیا کرتی پھر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے ڈیول کتنا پریشان ہے؟ ہمارا سارا کام رکا ہوا ہے اور یہاں تمہارے چونچلے ختم نہیں ہو رہے۔ کیا کر دیا ہے ان 4 مہینوں میں تم نے یارم کے ساتھ کہ اسے کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں ہے۔ خضر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے یارم کی بے بسی بیان کر رہا تھا کہ شاید اس کی بات ہی سمجھ کر وہ یارم کو چھوڑنے کا فیصلہ بدل دے اور اپنی بچگانہ حرکتیں چھوڑ دے۔ خضر ابھی اس سے کچھ کہتا اس سے پہلے ہی دروازہ کھول کر یارم اندر داخل ہوا۔ ویلکم بیک بیبی۔ یارم اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ سب کے سامنے یہ حرکت روح کو شرمندہ کر گئی۔ آئی لو یو سو مچ۔ کیسی رہی تمہاری پکنک؟ انجوائے کیا؟ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سارم کو غصہ تو آیا لیکن فی الوقت وہ کنٹرول کر گیا کیونکہ شارف حیدر کو لینے گیا ہوا تھا اور سوال اس کی بیٹی کا تھا۔ یہ تمہارے بازو پہ کیا ہوا ہے؟ روح یارم نے اس کے بازو پہ بندھی پٹی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کا جواب سننے سے پہلے ہی وہ سارم کی طرف لپٹا تھا۔ کیا کیا ہے تم نے میری بیوی کے ساتھ؟ کیسے لگی اسے چوٹ؟ خضر ڈاکٹر کو بلاؤ۔ وہ بے قراری سے اس کا بازو دیکھنے لگا جبکہ ساتھ ساتھ سارم کو سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ چھت سے کودتے ہوئے چوٹ لگ گئی، روح بنا ڈر اور شرمندگی کے بولی تھی۔ اس کی اس ادا پہ یارم مسکرائے بنا نہ رہ سکا جبکہ خضر دل کیا کہ اس کی اس حرکت پر اس کا سر پھاڑ دے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے وہ اس کی بے قراری دیکھ رہا تھا۔ اگر اس کی حالت روح دیکھ لیتی
تو شاید کبھی اس سے دور ہونے کا خیال بھی اپنے دل میں نہ لاتی۔ خضر چھت کی دوسری سائڈ پر سیڑھی لگوا دو، میں نہیں چاہتا کہ دوسری بار جب روح گھر سے بھاگنے کی کوشش کرے تو اسے چوٹ لگے۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ اس کے بعد تم ایسی کوئی حرکت کرو گی، لیکن پھر بھی بیبی تم پر یقین نہیں کر سکتا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں تک لے کر جا رہا تھا جب روح نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ ہر ممکن طریقے سے اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ وہ روح کو خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید روح نے اسے آج غصہ دلانے کی قسم کھائی تھی۔ شارف کہاں ہے؟ کب تک آئے گا؟ وہ حیدر کو لے کر میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم کے لہجے میں اپنی بیٹی کے لیے فکر مندی تھی، جبکہ خضر اسے اگنور کیے ڈاکٹر کو فون کر رہا تھا۔ اتنی دیر میں اپنی بیوی کے بغیر تڑپا ہوں، تھوڑی دیر تم اپنی بیٹی کے بغیر تڑپو، تمہیں بھی تو پتہ چلے محبت میں تڑپ کس بلا کا نام ہے۔ یارم بس اتنا کہہ کر روح کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اندر لے جانے لگا۔ بیبی تم ریسٹ کرو، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یارم پلیز ایسا مت کرو، میرے ساتھ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ سارم تڑپ اٹھا۔ یارم بتائیں انہیں کہ ان کی بیٹی کہاں ہے۔ آپ اتنے بے حس ہو سکتے ہیں، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ روح نے زبردستی اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ تم پیار کے لائق ہی نہیں ہو روح، مجھے تمہیں اتنا سر چڑھانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یارم نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر اندر لے گیا، جبکہ پیچھے سے سارم کی آواز آتی رہی جسے وہ مکمل اگنور کر گیا تھا۔ کیوں مرے جا رہے ہو انسپکٹر سارم؟ مل جائے گی تمہیں تمہاری بیٹی، کچھ نہیں ہوگا اسے، بس تمہیں تمہارے کیے کی سزا مل جائے۔ خضر نے جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑایا تھا۔ خضر میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ اس سب میں میری معصوم بچی کا کیا قصور؟ وہ بچی ہے۔ سارم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ روح بھی بچی ہے، یقین کرو وہ بھی میری بچی ہے۔ تم نے ہماری بچی کو ہمارے خلاف کرنے کی کوشش کی، میرے اکلوتے رشتے کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ خضر غصے سے اس کی طرف آیا۔ تمہارا رشتہ تمہارا روح کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ سارم نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، تمہیں بس تمہاری بیٹی سے مطلب ہونا چاہیے، جو شاید تمہیں آج مل جائے۔ یارم نے یہ کیس میرے حوالے کیا ہے اور یقین کرو اسے میں اپنے طریقے سے ہینڈل کروں گا۔ خضر اس کا کندھا تھپ تھپاتے باہر نکل گیا، جہاں سامنے سے شارف مسکراتا ہوا اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ حیدر نہیں تھا، شاید وہ بھی اس کے ساتھ پلان میں شامل تھا۔ کیا خیال ہے، اس کی بیٹی واپس کریں یا نہ کریں؟ خضر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو میرے سوال کا جواب دے۔ شارف نے تھوڑی پہ ہاتھ رکھ کے کہا۔ روح یا لیلا؟ شارف نے کسی عقل مند انسان کی طرح دو آپشن اس کے سامنے رکھے۔ یارم، خضر نے جواب دیا۔ بولو نا، صرف دو آپشن ہیں، روح یا لیلا۔ شارف چڑ کر بولا۔ یارم تیرے پیچھے کھڑا ہے، اگر اپنی جان بچانی ہے تو کام پر لگ جا۔ خضر نے خبر دی تو شارف نے چونک کر پیچھے دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا۔
اس نے مڑ کر دیکھا، خضر بھی یہاں نہیں تھا۔ سارم کو خضر نے واپس بھیج دیا تھا اور مائرہ کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ سارم کو بس یہ پتا تھا کہ اس کی بیٹی پرابلم میں ہے۔ وہ لوگ کبھی بھی اس کی بیٹی کی جان لے سکتے ہیں۔ یارم کے ساتھ جتنا وہ کر چکا تھا، اس کے بعد یارم اس کی مدد کرتا، یہ بات بالکل ناممکن تھی۔ وہ تو اب پچھتا رہا تھا کہ وہ روح کو واپس چھوڑ آیا، کیونکہ روح کو واپس چھوڑنے کے بعد بھی ان لوگوں نے مائرہ کو اس کے حوالے نہیں کیا تھا۔ عروہ کی طبیعت خراب تھی اور ایسے میں وہ بار بار صرف اپنی بیٹی کا نام لے رہی تھی۔ سارم کے پاس اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ فی الحال تو صرف اور صرف یارم کی منتیں کر سکتا تھا، لیکن اس کے لیے بھی یارم اس کا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے روح کے بازو کی ٹھیک سے ڈریسنگ کی تھی، سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر اسے ہدایات بتا کر چلا گیا۔ مائرہ ٹھیک ہے۔ مائرہ اور سارم واپس چلے گئے۔ روح نے شارف سے پوچھا، جبکہ اس وقت وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شارف نے ایک نظر خضر کو دیکھا۔ شارف کے اس طرح خضر کو دیکھنے پر روح کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ آ تو گئی ہوں میں، واپس اب چھوڑ دو خدا کے لیے، اس معصوم کو یہی چاہتے تھے نا تم لوگ۔ آ گئی ہوں میں یہاں واپس، روح غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ کوئی احسان نہیں کیا تم نے واپس آ کر، اپنے شوہر کے گھر واپس آئی ہو، اور اپنا یہ ایٹیٹیوڈ ذرا کم کرو۔ جن لوگوں کے پاس جا رہی تھی نا، اس گھر میں تمہاری کیا اوقات ہے، اچھے سے جانتے ہیں۔ خضر غصے سے بولا۔ خضر بس کرو، وہ پہلے ہی تکلیف میں ہے۔ یارم جیسے تڑپ اٹھا۔ ہاں بیبی، تم فکر مت کرو، مائرہ کو ہم نے سارم کے ساتھ واپس بھیج دیا ہے۔ مائرہ اب بالکل ٹھیک ہے، وہ خضر کو گھورتے ہوئے بولا تو خضر کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارف، کھانا بھیجو روح کے لیے، اس نے شارف کو کہا تو وہ فوراً کمرے سے باہر نکل گیا۔ شارف دروازے سے ہی کھانا دے کر چلا گیا۔ یارم روح کے لیے کھانا لے کر آیا تو اس نے منہ پھیر لیا۔ وہ نہ اس سے کوئی بات کر رہی تھی اور نہ ہی کھانا کھا رہی تھی۔ یارم اپنا غصہ کنٹرول کرے ابھی بھی اسے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ کسی اور نے یہ حرکت کی ہوتی تو یارم اس کا کیا حال کرتا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پلیز کھانا کھا لو، کب تک بھوکی رہو گی میری جان، پلیز کچھ کھا لو۔ اس بار جب روح نے اس کا ہاتھ جھٹکا تو بھی اپنا کنٹرول کھو بیٹھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں کب سے پیار سے منانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مزید نخرے نہیں برداشت کر سکتا۔ شرافت سے کھانا کھاؤ ورنہ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، اس نے روح کے چہرے کو دیکھا جہاں وہ اپنے چہرے پر نظریں رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یارم نے اس کے گال پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اس پہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ وہ اپنے آپ پر جتنا کنٹرول کر رہا تھا، روح اتنا ہی اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ یارم محبت سے اس کے گال کو سہلا رہا تھا جب روح اسے دیکھنے لگی۔